اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ آج اس لفظ ہدایت پہ میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کروں گا، کیونکہ ابھی بھی میں یہ محسوس کر رہا ہوں جب لوگوں سے انٹریکٹ ہوتا ہوں، لوگوں کی باتیں سنتا ہوں اور علماء کے بیانات سنتا ہوں، کچھ سوالات بھی آتے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ رس، وہ لفظ کا پورا مفہوم، اس کے اندر سے جتنی ایفیشینسی لینا چاہیے، اس لفظ سے جو موٹیویٹ ہونا چاہیے لوگ، وہ لفظ جو لوگوں کو متاثر کرے، وہاں وہ لیول تک لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ کہیں ترجمے میں گڑبڑ ہے، کہیں ترجمے میں کمزوری ہے، کہیں کسی نے سمجھانے میں کوئی کسر چھوڑ دی ہے۔ تو ہم کو ہمارا کام کرنا ہے۔ جہاں بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس گھر میں، اس کمرے میں کہیں کوئی خلل ہے، کہیں کچرا پڑا ہے تو اس کو پھینک دینا چاہیے، کہیں صفائی کی ضرورت ہو تو کر دینا چاہیے، کہیں دیوار میں کوئی درار پڑ گئی ہے تو اس کو ٹھیک کر دینا چاہیے، کوئی سوئچ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کر دیں، کوئی بلب جلا ہوا ہے تو اس کو بدل دیں، گھر میں کوئی فین ہے تو خراب، اس کو ریپیئر کر دیں۔ غرض یہ کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھتے رہیں کہ کہاں کہاں کون سی چیز کی کمی ہے، اس کو پورا کر دیں۔ کوئی چیز کی صفائی کی ضرورت ہے تو اس کی صفائی کر دیں، کوئی چیز کی کمی ہے تو لا کے اس گھر میں سجا دیں، گھر کو اچھا پیش کریں۔ جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ہمارے اس گھر کی اور اس گھر کی پوری جانچ پڑتال ہوگی، دیکھا جائے گا آپ نے کیا کیا۔ اس زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ، آپ کے پلک جھپکنے کے ایک ایک موومنٹ کو، آپ کے برین کے ہر لمحے کے خیالات کو، آپ کی نیند میں آپ نے کیا خوابوں میں دیکھا، وہ خواب کا ریاکشن، کیا بات کا ریاکشن اس خواب میں آیا، آپ کے دل کی دھڑکنیں، آپ کے ہاتھوں کی یہ فنگر پرنٹس، اس کی ایک ایک پور، آپ کی سانسوں کی گنتی بھی پوچھنے والا ہے اللہ سے، اللہ آپ سے۔ خیر، ہدایت کا لفظ ہدا، یہدی، ہادی، مہدی، ہدایت، ڈائریکشن کو کہتے ہیں۔ ڈائریکشن، کسی کو ڈائریکٹ کرنا، کسی کو ڈائریکشن دینا۔ چنانچہ ڈائریکٹر کو، جو فلم ڈائریکٹر ہوتا ہے، ڈراموں کا ڈائریکٹر ہوتا ہے، کرسی کے پیچھے ہدایت کار لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی پاکستانی ڈراموں کی شوٹنگ کا واقعہ دیکھیے آپ، پیچھے ہدایت کار لکھا ہوا ہوتا ہے۔ عربوں کی کہیں اگر شوٹنگ ہو تو وہاں اگر فلم بن رہی ہے تو وہاں ڈائریکٹر کے نیچے ہادی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ڈائریکشن دکھانے والا، ہادی۔ ہدا، یہدی، ہدایت، ڈائریکشن کو کہتے ہیں۔ یہاں سے ہر کامن سینس رکھنے والا آدمی، یا اگر وہ نیند میں بھی ہے تو آپ اس کو ہلا کے جگائیے اور بتائیے کہ بھائی ہدایت کا مطلب ہے صرف ڈائریکشن۔ اب ڈائریکشن کئی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ آپ کو فلاں مقام پہ جانا ہے تو اس کا ڈائریکشن الگ ہے۔ اب آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سلیقہ، اس کا ڈائریکشن، اس کا کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اگر آپ چپ بیٹھنا چاہتے ہیں مجلس میں، کسی محفل میں، تو اس کا ڈائریکشن، اس کے اصول، اس کے قواعد اس طرح کے ہیں۔ اگر آپ کسی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے آداب یہ ہیں، یہ بھی ڈائریکشن ہے۔ اگر آپ اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہہ کے ٹھہرتے ہیں نماز کے لیے، تو اس کے بھی کچھ آداب سکھائے گئے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ قوانین ہیں۔ اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پہ کی ہیں، پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ پہ چھوڑا ہے کہ تم جو چاہو مانگ لو، سجدے میں، رکوع میں، جیسا چاہو، تمہارے رب سے تم بالکل اوپن ہو، آ کے تم ٹھہر گئے ہو، اللہ کی فرما برداری پوری ہو گئی۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہو، نماز کے سمجھ کے پڑھتے ہو، اللہ کی دوسرے حکم کی فرما برداری بھی ہو گئی۔ ایک ایک عمل اسی طرح کرتے ہو، رسول کی اتباع ہو گئی۔
اس میں نبی جو کچھ بھی پڑھتے تھے وہ بھی سوچ سمجھ کے پڑھتے ہو، رسول کی اطاعت بھی ہو گئی، آپ کے بڑوں نے آپ کو جو چیزیں سکھائی بڑوں کی بھی اتباع ہو گئی، اطاعت ہو گئی۔ اب آپ کے پاس اپنی آزادی کا بھی ایک مقام ہے، 33%، 34% اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، 33% اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں، باقی 33% پوری نماز میں آپ کا اختیار ہے، تب جا کے 100% نماز بنتی ہے۔ آپ کو اس میں دلچسپی لینا ہے، اس کی ایک ہدایت ہے، اس کے ایک ڈائریکشنز ہیں، اس کے کچھ قوانین اور ضوابط ہیں، ضابطہ ہے، قانون ہے، لاز ہیں، سٹیپس ہیں، سٹائل ہے، کتنی چیزیں بولوں آپ۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو وہاں سے بچا کے لانا، ایک شخص شرابی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ بیٹا شراب کی عادت میں، ڈرگز میں مبتلا ہو گیا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے ہے، یعنی آپ یہ بول رہے ہیں کہ اللہ اسی ڈرگز میں اس کو ڈائریکشن دکھا دے؟ کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اللہ اس کو صحیح راستے کی طرف ڈائریکشن دے، برے راستے سے رک جانے کی ڈائریکشن دے، اس کے دماغ میں یہ بات سمجھ میں آئے۔ بہرحال ڈائریکشن کا مطلب تو آپ سمجھ گئے ہیں۔ اب جو ڈائریکشن ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم پہ میں نے روک دیا سورت کو، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، میں نے پہلے نہیں پڑھا آپ کے سامنے، میں یہیں تک پڑھا ہوں کہ اہدنا صراط المستقیم، زندگی کا ایک ایسا راستہ، صراط کیا ہے؟ دین ہے، مالک یوم الدین کہا بھی آپ نے، اس کے بعد یہ پوچھا آپ نے کہ راستہ ایسا ہو، سٹائل ایسا ہو جس پہ میں استقامت کے ساتھ سیدھے چلوں، اسے کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ میں نے ایک ورڈ ایڈ کیا ہے، ہمیں استقامت والا سیدھا راستہ دکھائیے، کیونکہ وہاں صراط المستقیم ہے، مستقیم یقین سے بنا ہوا ہے، قائم رہنے سے بنا ہوا ہے، اسٹیبلٹی، استقامت سے بنا ہوا لفظ ہے، استقم، اس راستے پہ جم جانا اس کے اندر شامل ہے۔ لوگ صرف اہدنا صراط المستقیم کا ترجمہ لکھ دیتے ہیں، ہمیں سیدھی راستے دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کچھ تو کہتے ہیں چلا، یہ تو بالکل غلط ہے۔ خیر، اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولا دینا چاہ رہا ہوں۔ کوئی بھی بات آپ کے کانوں سے جاتی ہے یا آنکھوں سے جاتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ آپ کے برین تک، پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو میں اندر لوں دل میں یا نہیں لوں۔ ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی، چیخنے کی آواز آئی، آپ کا بچہ بھی وہیں کھیل رہا تھا، آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ آیا کہ کہیں میرے بچے کو کوئی زخم تو نہیں لگا، میرے بچے کا ہاتھ دروازے میں تو نہیں آیا، دروازہ تھوڑی دیر سے ہوا سے ٹچ ہو رہا تھا، مار رہا تھا، کہیں میرے بچے کا، معصوم بچے کا ہاتھ تو نہیں آیا۔ اب وہ بات کانوں سے دماغ تک لے جانے کے بجائے آپ دماغ سے ہوتے ہوئے ڈائریکٹ دل تک پہنچا دیتے ہیں، یا اللہ میرا بچہ محفوظ رہے۔ کسی کے گرنے کی آواز آئی تو پتہ چلتا ہے وہاں تو والد صاحب جا رہے تھے ٹوائلٹ کے لیے، دھڑام سے آواز آئی، دیکھو ابا گر تو نہیں گئے، دیکھو امی کا پیر تو نہیں پھسل گیا، میری وائف بستر سے تو نہیں گر گئی، بیڈ سے تو نہیں گر گئی، بیمار تھی، کوئی بھی ایک بات ہو سکتی ہے، کوئی سیڑھیوں سے گرنے کی آواز آئی، یا اللہ کوئی سیڑھیوں سے گرا تو نہیں ہے۔ یعنی دماغ سے دل تک کا راستہ، اور کانوں سے دماغ تک کا راستہ، آنکھوں سے دماغ تک کا راستہ، اچانک آپ نے دیکھا ایک آگ لگ گئی، دھماکہ ہوا، کانوں سے بھی انفارمیشن پہنچی اور آگ بھی نظر آئی، آپ فوراً باہر جا کے دیکھیں یہ آگ کسی کھمبے سے تو نہیں نکلی الیکٹرک کے، یہ ہوتا ہے نا، نیچے کوئی گاڑی تو نہیں ٹھہری ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کو جنت میں جانے کا راستہ چاہیے، جنت میں جانے کا ڈائریکشن چاہیے، جنت میں جانے کی ہدایت چاہیے، تو پہلے اپنی ایک بک لے کے نوٹ کیجئے ہدایت کتنے قسم کی چاہیے آپ کو۔ تو آپ کو 2 سبجیکٹ بنیں گے، ایک یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، یہ ایک سبجیکٹ کرنے کا، اور یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس سے رک جانا ہے، اس سے رک جانا ہے، دوسرا سبجیکٹ۔ اور یہ جب سبجیکٹس پورے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں اب آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اب آپ اس جاب پہ لگ جاتے ہیں، دیکھو یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستے سے رک جاؤ، یہ راستہ غلط ہے، یہ سمجھانا پڑے گا نا۔ اور جو غلط راستے پہ جا رہا ہے وہ آلریڈی گمراہ ہے، وہ آلریڈی اپنے اسی راستے کو صحیح سمجھ رہا ہے، یا تو اس کی عقل ماری گئی ہے، یا تو اس کو غلط تربیت ملی ہے، یا تو اس کو کسی نے بہکایا ہے،
وہ ابلیس بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، اس کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، اس کا فرقہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، اس کے مرشد بھی ہو سکتے ہیں، اس کے استاد بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ جس فرقے سے وابستہ ہے اس کا وہ فرقہ، اس کی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں۔ وہاں سے لانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ کسی پاگل کو ٹھیک کرنا آسان ہے پاگل خانے میں، وہ دوائی آپ کے منہ پہ تھوک دے گا، وہ بہت کچھ کرے گا، آپ کو مارے گا، آپ کو گالیاں دے گا، اس پورے دواخانے کو جو ہے پاگل خانے کو گالیاں دے گا، نرسز کو گالیاں دے گا، آپ کو سب کچھ سہنا ہے۔ لیکن کانوں سے جو راستہ دماغ تک جاتا ہے، آنکھوں سے جو راستہ دماغ تک جاتا ہے، کوئی پھر آپ سے سوال کرے کہ مجھے بتائیے سیدھا راستہ کیا ہے، تو آپ کو جواب دینا ایک بات ہو گئی۔ لیکن آپ کو یہ احساس ہوا کہ ایک صاحب غلط راستے پہ جا رہے ہیں، وہ فون پہ بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی میں ابھی سوری میں نکل چکا ہوں، میرا جو ڈائریکشن ہے وہ بالکل چار مینار کی طرف ہی میں آ رہا ہوں، بس ابھی کچھ دیر میں آپ کے سامنے پہنچ جاؤں گا، میں اس روڈ پہ ہوں۔ آپ نے سنا یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں چادر گھاٹ برج پہ ہوں، میں نئے پل پہ ہوں، میں پرانے پل پہ ہوں، یہ تو غلط راستے پہ ہیں، یہ وہ اس پل پہ نہیں ہے۔ جب وہ بات ختم کریں گے تو بڑے پیار سے آپ جا کے ان کو سلام کریں گے، کر کے بولیں گے یہ جو آپ نے کہا ہے ابھی فون پہ، آپ نے جان بوجھ کے غلط کہا ہے یا آپ کسی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یا کوئی مصلحت ہوگی آپ کی، یا واقعی آپ اس پرانے پل کو جو ہے نیا پل سمجھ رہے ہیں، افضل گنج کا پل سمجھ رہے ہیں یا چادر گھاٹ کا پل سمجھ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں بھائی میں تو یہی سمجھ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ وہ پل نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ غلط ڈائریکشن میں ہیں۔ تو یہ آپ کا فریضہ ہے نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا ایک شخص غلط کام کر رہا ہے، ایک شرابی ہے، ایک جواری ہے، ایک جو ہے اسموکنگ کرتا ہے، نشہ لیتا ہے، گٹکے کھاتا ہے، آپ پیار سے سمجھائیں گے نہیں سمجھائیں گے اس کو؟ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں گے نا؟ لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے، کیا اس کے پاس وہ ایمان ہے، کیا اس حکم کی وہ پیروی کر رہا ہے جو اس کو قرآن سے ملا ہے، یا بس عادتاً پڑھ رہا ہے، بڑوں نے پڑھا ہے تو میں بھی پڑھوں گا، تو وہ آپ کی بات کبھی نہیں مانے گا۔ آپ کو چیک کرنا پڑے گا اس کے پیچھے کیا اس کے جذبات ہیں۔ بہرحال آپ کا کام ہے لوگوں کو ڈائریکشن دینا، لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دینا، اور گھر بیٹھے بیٹھے خالی بیٹھنا نہیں ہے آپ کو، اس کتاب کو، اس ڈائریکشن کی بک کو لے کے نکلنا ہے، کانوں سے اور آنکھوں سے دماغ تک اس ڈائریکشن کی محبت ڈال دینا، کم سے کم یہ آپ کی ذمہ داری ہے، سامنے والے کو سمجھانا پیار سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، پوری پالیسی، پورا پلان بنا کے، پوری ہوشیاری کے ساتھ کہ آپ کا یہ جو مریض ہے یہ بکھر نہ جائے، یہ جو گمراہ آدمی ہے یہ اور گمراہ نہ ہو جائے، اور یہ جو غلط راستے پہ جا رہا ہے وہ ضد میں پکا تو نہ ہو جائے، فاتحہ حرام ہے، یہ شرک ہے، جھنڈا حرام ہے، یہ باتوں سے تو آپ اس کو پکا کر رہے ہیں، اس کو پہلے سے اس کے بڑے ڈال کے رکھے ہوئے، ایک وہابی آئے گا، ایک نجدی آئے گا اور تم کو یہ سمجھائے گا۔ اگر آپ وہابی ہیں، نجدی ہیں، تو کیجئے پھر ایسے کام۔ بھائی میں تو ایک مسلمان ہوں، میں سیدھا سادہ ایک انسان ہوں، میں ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں کسی ایک چھوٹے سے محلے میں پیدا ہوا ہوں، میں کہاں کا نجدی ہوا، میں کہاں کا بخاری ہوا، میں کہاں کا جو ہے فلاں افغانی ہوا، میں تو ایک حیدرآبادی ہوں، میں ایک ہندوستانی ہوں۔ اب ان کے افکار میں اپنا رہا ہوں تو ان جیسا ہو جاؤں گا، تو بھائی سارے افکار کو چھوڑیے نا۔ آپ کے رب نے، آپ کے خالق اور مالک اور پروردگار نے اپنا ایک رسول کو بھیجا، اس کے پاس اس کے خیالات، اس کی سوچ کو ٹرانسفر کیا ہے، اس کو پڑھیے، سمجھیے وہ کیا چاہتا ہے اور کیا چیز نہیں چاہتا، وہ بات آگے پہنچائیے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو اسٹوریاں سنانے کی؟ غرض یہ کہ دماغ تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، دماغ سے دل تک پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ وہاں التجا کیجیے، اللہ یہ دونوں راستوں سے، ہاتھوں سے ان کے دماغ تک تو میں نے یہ بات پہنچا دی ہے، اب دماغ سے دل تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو ذرا پہنچا دیجیے۔ پھر اللہ کہتا ہے میں اس کے دل کی خواہش بھی دیکھوں گا کہ اس کو سیدھا راستہ چاہیے یا نہیں چاہیے، استقامت چاہیے یا نہیں چاہیے، صحیح بات، حق کی بات معلوم کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو تمہارے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بھیج دوں گا۔ پھر اس کے بعد اس شخص کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو اپنائے، اس جذبے کو، اس ہدایت کو اپنے خون میں ٹرانسفر کرے، وہ ہاتھوں پیروں میں بھی لائے، پھر اپنی زبان اور اپنے دماغ میں، اپنے دل میں لا کے لوگوں تک بھی وہ ہدایت کو پہنچائے۔ یہ پروسیس سمجھائیے لوگوں کو،
کہ ہدایت کی اسٹارٹنگ کیا ہے اور اینڈنگ کیا ہے۔ اللہ ہماری غلطیوں سے معاف کرے۔ السلام علیکم۔